اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کام کرنے جا رہے ہیں معیشت کو ایک اس سمت پہ لے جانے کے لیے جو ہم سب کی خواہش ہے، جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ 3 حصوں کے اندر بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے والا جو تھا ظاہر ہے جس کی آپ کو سب کو آ گئی ہے، اور اب تو تقریباً تمام لوگ اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھ بھی چکے ہیں، اعداد و شمار بھی آ چکے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جہاں پر پچھلی حکومت کا وقت ختم ہوا اور نئی حکومت آئی تو وہ ہمارے جو خسارے تھے، خصوصی طور پہ جو بیرونی خسارہ تھا، لیکن بجٹ کا خسارہ بھی جو ایک خطرناک حد تک پہنچا ہوا تھا، اور جیسے کہا میں نے کہ خصوصی طور پہ جو بیرونی خسارہ تھا، 2 ارب ڈالر کے مئی جون جولائی کے مہینے میں ماہانہ خسارے ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ سے تیزی سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی گر رہے تھے، اور ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوئی بھی تھی۔ اس سے نپٹنا تھا اور ایسے اقدامات کرنے تھے کہ وہ جو بنیادی وجوہات جن کی وجہ سے ہم اس صورتحال کے اندر آئے تھے اس سے نکلا جا سکے، اور وہ پاکستان پہلی دفعہ نہیں یہاں پر پہنچا، پاکستان بار بار یہ بیلنس آف پیمنٹ جو کرائسس ہے اس سے گزر چکا ہے، لیکن شاید اتنی بڑی جو ڈیفیسٹ ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً اتنا بڑا کبھی بھی نہیں تھا۔ 19 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ اور 2 بلین ڈالر کے ماہانہ ہمارے جو خسارے ہو رہے تھے وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی بیرونی کوئی شاک لگا ہو اس کی وجہ سے ہو گیا ہو، خود اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہم وہاں پر پہنچے۔ تو اس سے جو نکلنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، جو لوگ جو کرنا پڑتا ہے معیشت کو، خاص طور پہ مانگ کو، طلب کو کم کرنا پڑتا ہے، امپورٹس کو کمپریس کرنا پڑتا ہے، اور وہ اقدامات جو تھے وہ گورنمنٹ کو جو لینے تھے وہ گورنمنٹ نے لیے، جو سینٹرل بینک کو جو اقدامات لینے تھے وہ انہوں نے لیے، اور اس کی وجہ سے بہتری نظر آئی۔ لیکن جیسے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ابھی بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں پہنچنے کی ضرورت ہے، تو پہلے سے بہتر ہے لیکن اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امید یہ ہے کہ جیسے ٹائم گزرے گا، کیونکہ ان کئی ایکشنز کے اندر لیگ بھی ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے رسپونڈ کرنے کو۔ ایک بہت بڑی معیشت ہے، 20 کروڑ کی 21 کروڑ کی معیشت ہے، کوئی چھوٹی معیشت نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے لیگ۔ تو جس طریقے سے ڈیٹا آ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ بہتری ہمیں نظر آتی رہے گی، لیکن ادھر سے نکلنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ فوری طور کے اوپر ایکسٹرنل فنانسنگ ارینج کی جائے، جس سے یہ بحران جو ہے کوئی ہاتھ سے نہ باہر نکل جائے، اور اس کے لیے جو کوشش کی گئی اس کے اندر غیر معمولی میں لفظ استعمال کروں گا کامیابی حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم نے لیڈ کیا، ایک کریڈیبلٹی ہے دنیا کے اندر، اور دوست ممالک نے ہمیں اس طریقے سے سپورٹ کیا جو آج تک پاکستان نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ دوسرا جو ہمارا فوری طور کو اگر آپ کو یاد ہو، تو میں جب چائنا سے ہم واپس آئے تھے تو پریس کانفرنس ہم نے کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے کہا تھا کہ 2018-19 کا فنانسنگ گیپ جو ہے اس کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں، آپ دیکھتے جا رہے ہیں کئی چیزیں ہو چکی ہیں، ابھی آپ کو اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر بھی مزید چیزیں جو ہیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سو وہ ہم نے دوسرا یہ مسئلہ پرابلم، یہ دونوں کام کرنے سے میرے جو فوری جو میرا خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی وہ رک گئی۔ لیکن یہاں تک صرف ادھر تک پہنچنا تو علاج نہیں ہے، علاج تو یہ ہے کہ ہم معیشت کو اس طرف لے کر جائیں کہ وہ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی معیشت پہ جو بار بار آتے ہیں، اور ان کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکلتے جا رہی ہے، چاہے وہ سوشل صحت کے آپ کوئی انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آپ تعلیم کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آپ معیشت کے انڈیکیٹر دیکھ لیں، ہر لحاظ سے دنیا پاکستان سے آگے جاتی جا رہی ہے، اور چند ہی ممالک شاید دنیا کے اندر بچے ہوں گے جہاں ہم سے بہتر حالات نہ ہوں۔ اور جو اگر آپ ملک کو دیکھیں، جو پاکستان کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو جن چیزوں سے نوازا ہے، جس طریقے کی جغرافی ہے، ہماری لوکیشن ہے، جس طریقے کے معدنیات ہیں، زراعت ہے، پانی ہے، جو لوگ ہیں، افرادی قوت ہے، اس کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہاں پہ کھڑا ہو۔ تو پاکستان کا جو اصل پوٹینشیل ہے، جو پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آنا ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہمیں اس سے روک رہی تھی اس کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے۔ بنیادی طور پہ ہوا جو ہے اس کے اندر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، 3 بنیادی پاکستان کی معیشت کے مسائل رہے، 3 خسارے رہے ہیں جن سے پاکستان نکل نہیں پا رہا ہے۔ کبھی تھوڑی سی بہتری ہو جاتی ہے، تھوڑا کام ہو جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ اگر آپ پچھلے 30 سال دیکھیں تو سوائے چند سالوں کے آپ کو تقریباً تمام یہ 3 دہائیوں کے اندر یہی آپ کو مسئلہ نظر آئے گا۔ وہ کیا ہیں جی؟ ہمارے جو
حکومتی اخراجات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی ہماری محصولات ہیں، تو اس کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہیں، ہماری امپورٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ان میں جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے میں کل اسپیچ میں بھی کہہ رہا تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 70% امپورٹ کا کور کر لیتی تھی. آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پچھلے سال کے اندر صرف 40% جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ امپورٹس تک رہ گئی تھی. 60% کا خسارہ ہو گیا تھا. خطرناک حد تک یہ خسارہ بڑھ گیا ہے. تو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ معیشت ترقی اس وقت کرتی ہے جب سرمایہ کاری ہوتی ہے. وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے آئی کور کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر آپ 7% سالانہ کی سطح کے اوپر معیشت کو چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ اتنی ترقی ہوگی تو ہم اتنا روزگار پیدا کریں گے، اتنی بہتری کی طرف جائیں گے جو ہم جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی 25 سے 30% کے درمیان سرمایہ کاری کی ضرورت ہے معیشت کے حجم کے لحاظ سے. پاکستان اس وقت 15-16%، 14-15-16% کے اوپر پھنسا ہوا ہے. ایک زمانے میں آج سے کوئی 10 سال 12 سال پہلے ہم 21-22% پہ چلے گئے تھے. وہ واپس اب اس کے بعد آ کے وہی ہم ادھر پھنسے ہوئے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری 15% جو ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہو، جو ہماری سرمایہ کاری کی سطح ہو معیشت کا وہ 15% ہو، اور ہماری معیشت جو ہے وہ 1 سال 2 سال تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم جو ہے ترقی کر سکے ایک ہائی گروتھ ریٹ پہ 7% کے گروتھ ریٹ یا اس سے زیادہ کے اوپر. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ کاری ہونی ہے اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے نیشنل سیونگز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ سرمایہ کاری زیادہ کر دیں گے سیونگ بڑھائے بغیر، تو پھر آپ کو کیپٹل باہر سے یعنی سرمایہ باہر سے لا کے اس کی فائنینسنگ کرنی پڑے گی، اور آپ پھر وہی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے اندر چلے جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے، ذرا سی معیشت کے اندر بہتری ہوتی ہے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ بڑھنی شروع ہوتی ہے، سیونگ ریٹ ہوتے نہیں ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بنیادی بیماریاں ہیں. اور جو بھی حکومت اگر کوئی پالیسی لانا چاہتی ہے تو جب پالیسی ہم اناؤنس کریں گے تو آپ نے اس معیار کے اگینسٹ ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ کیا یہ بنیادی جو مسائل ہیں ان کا حل ہونے کی ضرورت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جب 5 سال وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ختم ہوں گے تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے یار معیشت کے اندر کیا کیا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہتری نظر آئی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ جو اگر بہتری ہے بھی تو وہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہے. اور یہ سب ہم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ سب بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہوں گی تو پھر نوجوان کو روزگار ملے گا. یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تاکہ ان کی قوت خرید آ سکے. یہ چیزیں ہوں گی تو پاکستان کا جو بیرونی قرضوں کے اوپر خطرناک حد تک دار و مدار ہو گیا ہے وہ کم ہوگا. وہ تمام چیزیں یعنی جو آپ ایک عام پاکستان کے شہری کی ایک عام انسان کی، ایک عام پاکستانی کی زندگی کی ضروریات ہیں اس کی پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں بنیاد بنتی ہیں. اور جب تک آپ اس بنیاد کو درست نہیں کریں گے آپ آگے نہیں کرنے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ساتھ ساتھ جب یہ آپریشن چل رہا تھا کہ سروائیول کے موڈ کے لیے فائنینسنگ بھی لائی جائے، امیڈیٹ ایکشنز بھی لیے جائیں کہ ڈیمانڈ کم کی جائے، تو ہم نے ساتھ ساتھ اکنامک ایڈوائزری کونسل جو ہماری بنی اس سے ہم نے مشاورت کے لیے ہم نے کمیٹیز بنائی، سب کمیٹیز، اور ان سے کہا کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر مدد کریں ہمیں، اور ان سے مشاورت کے ساتھ ہم نے کوئی پالیسیاں بنائی. وہ پالیسیاں بن گئی تھیں. اس پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوا ہے کل جو ہم نے بل پیش کیا ہے، جو اکنامک ریفارمز کا پیکج پیش کیا ہے، یہ اس کا آغاز ہے. یہ ابھی بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی صنعت کو کمپیٹیٹو کرنا ہے، ہم نے اپنی زراعت کو فعال بنانا ہے. بہت مشکل پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے کسان کے لیے. ہماری جو صنعت ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. تو یہ بنیادی مقصد تھا. اسی لیے جتنے بھی آپ نے کل دیکھا ہوگا وہ تقریباً تمام جو میجرز ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے، کس طریقے سے ہم اپنی صنعت کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کریں اور اس کو مقابلے کے لیے تیار کریں، کس طریقے سے زراعت میں جو اس وقت قرضہ نہیں کم ملتا ہے اس کو بڑھایا جائے، پی او یو انڈیکس بڑھایا جائے، بینک کو انسینٹو دیا جائے کہ کم ان کی آمدنی پر ٹیکس لگے اگر وہ زراعت کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے آمدنی لے کر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سیس لگایا ہوا تھا اس سیس کو کم کر کے وہ آج کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے کہ کس طریقے سے ہم یوریا کی قیمت کم کر سکیں. اور اس لیے زراعت کے لیے بھی، صنعت کے لیے بھی، تجارت کے لیے، تجارت کے اوپر جو اس وقت ایک میرے خیال میں
ناجائز بندشیں لگی ہوئی تھیں اس کو بھی ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک بنیادی جو روڈ میپ آپ سمجھ لیں یا ایک راستہ ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے اور جس کی کل جو ہے ابتدا ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آگے سپیس بنتی جائے گی ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے. اور جیسے میں نے کہا ابھی اور بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بہت ہم سے آگے نکل گئی ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنا جب مستقبل دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے جو ان کے ہم عمر لوگ جو باقی دنیا کے اندر رہتے ہیں, اس خطے کے اندر جو رہتے ہیں, وہ ممالک جن سے پاکستان بہت بہتر ہوتا تھا وہ اب آگے نکلتے جا رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس فرق کو ختم کرنا ہے. صرف ختم نہیں کرنا, ان سے جیت کر دکھانا ہے. اور اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کو اگر ایک انصاف کی بنیاد کے اوپر ایک برابری کی سطح ملے تو دنیا سے مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور جیت بھی سکتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. آپ کے کوئی سوال؟ میں ایک چیز پوچھ لوں, سر ایک چیز میں پوچھ لوں, سوال آپ بتائیں گے کس نے پوچھنا ہے؟ سے آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے وہ شادیات اور جو کار مافیا ہے ان کو زیادہ فوائد ہوئے ہیں, عام آدمی ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے, آپ کے اس پیکج میں ان کو کیسے ریلیف ملا؟ سر پہلی بات تو یہ کہ جو شادی گھر جو ہے وہ شادی گھر کی قیمت وہ اپنی جیب سے نہیں ادا کرتا. وہ جو ایک عام پاکستانی جو اپنے بچے کی شادی کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے اسی قسم کے بڑے خرچے ہوتے ہیں, کوئی بیماری پڑ جائے خاندان کے اندر, بچے کی شادی کرنی ہو, حج پر جانا ہو, یہی بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں, گھر بنانا ہو, چھت لینی ہو, تو وہ جیب سے پاکستان کی عوام سے پیسہ آتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر کم کیا ہے. باقی اس ساری چیز سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ سرمایہ کاری ہوگا, صنعت چلے گی تو مزدور کو نوکری ملے گی, روزگار ملے گی, زراعت کے اندر بہتری آئے گی تو کسان کو خوشحالی ملے گی. تو یہ تو سارے کا سارا پیکج ہے ہی پاکستان کے عوام کے لیے. ایک تو یہ بتا دیں یہ جو سپلیمنٹری فائنانس بل ہے مینڈیٹ, اس میں آپ کا ریونیو امپیکٹ کتنا ہے, پازیٹیو اور ریلیف کتنا ہے, تھوڑی سی بتا دیں جو آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے. سیکنڈ یہ بتا دیں, آپ نے چائنا کا ذکر کیا, اب تو میرا خیال مہینہ ہو گیا چائنا سے آئے ہوئے. چائنا سے کس قسم کی ایگریمنٹ ہوئے تھے, ان پہ کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے, کوئی بات ٹریڈ کے حوالے سے تھے یا کوئی اور چیزیں تھی, وہ بھی پلیز بتا دیں اس میں کیا ہے, کیا چیز اور اس میں پیش رفت کیا ہے. صحیح, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن جواب دینے سے پہلے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم واپس دورے سے لینڈ نہیں